السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کی شرعی حیثیت پارٹ نمبر 5، سواری پر وطر ادا کرنا اور بعض تعویلات کا جواب۔ قارئین نے ملاحظہ کیا کہ سواری پر وطر ادا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سنت سمجھ کر اس پر عمل پیرا تھے۔ ائمہ دین اور فقہائے امت نے اسے سنت رسول ہی بتایا ہے۔ بعض تعویلات کا جواب ملاحظہ ہو۔ تعویل نمبر 1، علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب المتوفیٰ 1933 عیسوی کہتے ہیں، رہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو جواب یہ ہے کہ وہ تو تہجد اور وطر میں فرق ہی نہیں کرتے تھے، وہ قیام اللیل کے لیے وطر کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ ممکن ہے انہوں نے سواری پر وطر کا جو ذکر کیا ہے اس سے تہجد مراد ہو۔ فیض الباری جلد 3 صفحہ 194۔ فہم صحابی پر بدگمانی دیکھ کر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مسئلے میں شاہ صاحب علمی معیار سے بہت نیچے آ گئے ہیں۔ یہ احادیث بول بول کر بتا رہی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے یہاں وطر اور تہجد کو نہ خود ایک سمجھا، نہ اپنے شاگرد سعید بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شمار کیا، بلکہ ان کی مراد سراسر اصطلاحی وطر تھی۔ یہ بات ادنی غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ سعید بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے استفسار پر بتایا تھا، طلوع فجر کا خدشہ ہوا تو میں نے سواری سے اتر کر وطر ادا کی۔ اتنا تھوڑا وقت ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا خدشہ ہے، ایسے عالم میں تہجد ادا کی جا سکتی ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ دوران خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا تہجد کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دو رکعت صبح کا خدشہ ہو تو ایک وطر پڑھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 473، صحیح مسلم حدیث نمبر 749۔ ثابت ہوا کہ صبح صادق طلوع ہونے کے قریب ہو تو اصطلاحی وطر ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وطر پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن بعض لوگ اسے بھی تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، بھلا وہ کیسے سعید بن یسار کے اصطلاحی وطر کو تہجد سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ فہم کی ایسی غلطی میں تو کوئی ادنا شعور رکھنے والا عالم اور عام آدمی بھی مبتلا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد اور وطر دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے، گویا آپ نے صراحت فرما دی۔ کیا اب بھی یہ بہانہ تسلیم کر لیا جائے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر تہجد اور وطر دونوں کو وطر کہتے تھے؟ تیسرے یہ کہ ہماری ذکر کردہ تیسری روایت میں نافع رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ وطر سواری پر ادا کرتے تھے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نافع بھی تہجد کو وطر کہتے تھے؟ چوتھی بات یہ کہ احناف کے متقدمین علماء کو اقرار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اصطلاحی وطر ہی ادا کیے تھے۔ آئندہ اعتراض کے ضمن میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعتراض آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ کے سواری پر وطر سے مراد تہجد لینا کشمیری صاحب کی خطا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق ان سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کہا۔ پانچویں بات یہ کہ سعید بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سن کر کوئی معارضہ نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں نے تو وطر ادا کیا ہے، جبکہ آپ کی بیان کردہ حدیث
کے مطابق تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وطر نہیں بلکہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ائمہ دین اور فقہائے امت کا فہم اس پر مستزاد ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے، امام ابن خزیمہ وغیرہم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر وطر کو باب الوطر علی الدابہ، سواری پر وطر پڑھنے کا بیان کی تبویب کے اصطلاحی وطر ہی سمجھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد اور ان کی فقاہت کا اعتراض کرتے ہوئے خود علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی یا شافعی مقلد نہیں تھے۔ العرف الشاذی جلد 1 صفحہ 106۔ ان احادیث میں وطر کے اصطلاحی وطر ہی مراد ہیں۔ مجتہدین امت کا یہی فیصلہ ہے، ایسا نہیں کہ ہم احناف کی مخالفت میں یہ کہہ رہے ہیں۔ جن محدثین نے احادیث پر فقہی تبویب کی ہے، سب نے اس حدیث سے اصطلاحی وطر ہی مراد لیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے سعید بن یسار سے فرمایا تھا، کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوۃ الحسنہ نہیں؟